تو لیل کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم ان کی آسانیوں کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ یسر استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ دینے والا ہو، اس کے اندر آخرت کی سوچ ہونی چاہیے اور اس کے اندر سچ کو سہنے کا ظرف ہونا چاہیے، اس کے پاس ایمان کی تصدیق ہونی چاہیے۔ جس کے پاس یہ 3 خوبیاں ہوں گی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ مگر یہ آسانیاں کس نوعیت کی ہوں گی؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو یسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ کر کے بڑھانا، اس کی حقیقت کو، اس کی طاقت کو، اس کی اصلیت کو جو ہے وہ گروم کرنا، میچور کرنا۔ اس لیے عربی زبان میں جو لفظ یسر ابل بولا جاتا ہے کہ اونٹنی کی اس طرح سے دیکھ بھال کرنا، اس کی پرورش کرنا کہ اس کے دودھ دینے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اب اونٹنی کے اندر جو ہے فطری طور پہ صلاحیت ہے کہ وہ دودھ دے سکتی ہے، مگر اس کو اس طرح سے پرورش یا دیکھ بھال کے ساتھ پالنا کہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اب کتنی پیاری بات یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، کونوں کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ جب انسان ان 3 خوبصورت عادات کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کے پوٹینشل کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اندر کی صلاحیت کو اللہ پاک نکھار کے باہر لے کر آ جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے استاد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد کے علم کو نکھار دیتے ہیں۔ ہم اکثر جب یہ انٹرویو سنا کرتے تھے، بہت سارے ایکٹر ایسے ہوتے ہیں، پلیئرز ایسے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ فلاں ڈائریکٹر نے جو ہے وہ ہمیں دیکھا اور اس نے ہمارے اندر کے آرٹسٹ کو پہچان لیا اور پھر انہوں نے ہمیں ایکٹنگ کروائی اور اس مقام تک پہنچایا، یا فلاں کوچ نے دیکھا، اس نے میرے اندر کے پلیئر کو پہچان لیا اور آج مجھے یہاں اس مقام تک پہنچا دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کا انسان جو ہے وہ کسی کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے اور اس کی صلاحیت کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے، تو جب اللہ پاک کسی انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیں گے تو اللہ پاک اس کو کس انتہا تک لے کر جائیں گے۔ یہ تو انسان کی سوچ سے بھی بہت بڑا تر کی بات ہے، اور یہاں پہ اللہ آسانیوں سے یہی بات فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری خوبیوں کو نکھار کے سامنے لے کر آ جائیں گے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں بولتے ہیں کہ ہیرے کی پہچان جو ہے وہ جوہری کو ہوتی ہے، تو اللہ کو اپنے بندے کی پہچان نہیں ہے کہ کس انسان کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اہل علم جو ہے ضمناً ایک اور بہت خوبصورت بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی انسان کی صلاحیتوں کو نکھار کے اس کو کس مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کی بہترین مثال جو ہے وہ عرب کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عرب ایک ایسی قوم تھی جو دنیا کے نقشے میں بالکل غیر اہم سمجھی جاتی تھی، نہ وہاں پہ کوئی خوبصورتی تھی، نہ وہاں پہ کوئی تجارت تھی، بس یہ صحرا میں رہنے والے چند بدو تھے جنہیں ہم دیہاتی کہتے ہیں، اور کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جس کی وجہ سے باقی دنیا جو ہے ان سے انسپائر ہوتی۔ مگر ایسی قوم میں ایک نبی آتے ہیں، اب ان کے اندر صلاحیت بہت ہے، پوٹینشل اس قوم کے اندر بہت ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات عالی آتی ہے، انہی صحرا میں انہی بدوؤں کو اللہ کے نبی جو ہیں وہ صحابہ بنا دیتے ہیں، اور وہ چند سالوں میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے عرب ایک گمنام تھا نقشے میں، مگر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 1 صدی کے اندر اندر یہی گمنام عرب جو ہے یہ پوری دنیا کے نقشے پہ پھیل گیا۔ یہ شمال میں بھی نظر آتا ہے، یہ جنوب میں بھی نظر آتا ہے، مشرق اور مغرب میں جو ہیں ان کی حدود پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں سے کسی نقشے کے کونے سے اٹھ کے جو ہیں پوری دنیا کے اوپر چھا گئے ہیں۔ تو کسی کی صلاحیتوں کو نکھارنا یہ نبی علیہ السلام سے بہتر کام کسی نے نہیں کیا۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جب کسی گھوڑے کو دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر اس کا کجاوا یعنی کہ اس کی سیٹ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے تو کہتے تھے کہ یسر الفرس، تو یہ لفظ یسر جو ہے یہ وہاں سے نکلا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر عطا بھی ہوگا، تقویٰ بھی ہوگا، صدقہ بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے گھوڑے کے اوپر سوار کر دیں گے جو کہ آسانیوں کا گھوڑا ہوگا۔ اور گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ گھوڑے پہ کیا کیا جاتا ہے؟ سفر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے، تمہاری نیکیوں کے، تمہاری جنت کے سفر کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے طے کروا دیں گے۔ یہی بات ہم اپنی اکابرین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بہت سکون ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں بہت آسانی ہوتی ہے، وہ آسانیوں کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کو موت بھی بڑی آسانیوں والی آتی ہے، اور غالب گمان ان کے لیے یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے آخرت کے سفر بھی جو ہیں وہ بہت آسان ہوں گے۔ اس لیے بعض مفسرین کرام نے یسر سے جو ہے وہ جنت مراد لیا ہے کہ ایسے انسان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ پچھلی جتنی بھی ہم صورتیں ابھی تک دیکھتے آئے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو جو ہے کبد میں پیدا کیا گیا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان جو ہے وہ ایک مرحلے سے نکل کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ تین صلاحیتیں آ جاتی ہیں تو اللہ اس کے لیے اس کا کبد آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے ایک زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں جانا یا ایک طبق سے نکل کر دوسرے طبق میں جانا اللہ پاک جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے راستہ چاہیے، میں نے جنت میں جانا ہے تو میں کیسے اس تک پہنچوں؟ تو گویا کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں جنت کے راستے بتا رہے ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ تین صلاحیتیں ہو جاتی ہیں تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، روشنی اور جنت کے راستے جو ہیں اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر ان تین صلاحیتوں کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ تین صفات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے لیے ان راستوں کے اوپر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مفسر کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان آیات میں یہی تسلسل بتایا جا رہا ہے کہ آتا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنا، سچ بات کو سہنا اور کہنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ان کاموں کے بعد کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا نیکی کرنا انسان کو شروع میں بہت مشکل لگتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اس نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کہ سورۃ اللیل کا موضوع ہی کیا ہے؟ صدیقیت کا مقام ہے۔ تو میں اور آپ تو یہی سوچیں گے کہاں صدیقیت کا مقام اور کہاں میں، لیکن نہیں، یہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہیں کہ تم ان صفات کو اپناؤ تو اللہ پاک تمہارے لیے صدیقیت کا مقام جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ عاشور رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ لیلیسرا میں جو لام ہے یہ تعلیل کے لیے آتا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ تین صلاحیتیں ہوتی ہیں تو یہ تین صلاحیتیں جو ہیں اس کو جنت میں جانے کا اہل بنا دیتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے رہو، جن کاموں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو وہ کام کرنا اللہ پاک تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اس لیے محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان اچھا سوچے، اچھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ عمل پھر انسان کے لیے کرنا آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کا موضوع ہی کیا ہے؟ سعیکم، کہ تمہاری کوششیں۔ اللہ پاک صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے لیے کوشش کتنی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سے نتیجے نہیں مانگتے، اللہ پاک ہم سے صرف ایفرٹ کا سوال کرتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ایمان والی کے لیے بہت بڑی امید ہے، اور عموماً شیطان انسان کو اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ورگلاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوشش کرنے سے کیا ہوگا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے، دین پر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ پاک بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ تین صفات اپنے اندر لے کر آ جاتے ہو تو تم صدیقیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہو۔ جبکہ شیطان ہمیں یہ کیا کہتا ہے کہ تم صدیق کہاں بن سکتے ہو، تم نیک نہیں بن سکتے ہو، آج کے دور میں نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ نہیں، تم تھوڑی سی کوشش کرو، باقی سارے راستے ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا ہم میں سے جس کو بھی یہ بات بہت مشکل لگتی ہے کہ میں نیک نہیں بن سکتا، ہاں میں نہیں بن سکتی، لیکن میں کوشش کروں گی تو اللہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بڑا پیارا نقطہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ تین اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان دینے والا ہونا چاہیے، گناہوں سے بچے اور حق بات کی تصدیق کرنے والا ہو۔ تو ان تین اعمال میں سے ایک کا تعلق جو تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا، یہ آپ کے اندر سے تعلق رکھتا ہے، باقی دو اعمال کا ذکر جو ہے وہ آپ کے ظاہر سے ہے۔ لہٰذا اندر کی جب بات کی گئی تو صرف ایک عمل مانگا گیا ہے کہ اپنے اندر اللہ کی ذات کا خوف رکھو، اور باہر کیا کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آتا دینے والے بن جاؤ، کوشش کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ پاک تمہاری دنیا بھی آسان کر دیں گے، تمہاری آخرت کو بھی آسان کر دیں گے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے کہ یہ تین عمل ایسے ہیں جو میرے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والوں میں سے بنائے، جو بھی اللہ پاک نے مجھے صلاحیت دی ہے میں مخلوق میں تقسیم کرنے والی بن جاؤں، اور میری ہر نیکی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور اللہ مجھے اہل ظرف میں سے بنائے کہ میں سچ بات کہہ بھی سکوں اور سچ بات کو سن بھی سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔